شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ عید کی مصروفیت کی وجہ سے میں 2 دن آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں۔ پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں اپنے بابا کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے ابو بالکل ینگ ہوا کرتے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ ان لوگوں کو اپنے کسی اور دوست کی طرف جانا تھا، تو وہ لوگ ایک گاؤں کے راستے سے گزر کر جا رہے تھے۔ وہ جو راستہ تھا بہت زیادہ سنسان اور ویران تھا، اور یہ رات کے ٹائم دونوں بائک پر اس راستے سے گزر رہے تھے۔ میرے بابا جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں ڈرتے، نہ ہی ان کے وہ جو دوست تھے وہ ڈرتے تھے۔ وہ لوگ بالکل بھی جنات اور ایسی چیزوں سے ان کو خوف نہیں آتا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جس راستے سے ہم لوگ اپنا بائک لے کر گزر رہے تھے وہ راستہ بہت ہی زیادہ سنسان اور ویران تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی گاؤں کا اندرونی حصہ ہو۔ اس سڑک کے اوپر ہم لوگ گزرتے جا رہے تھے تو بائک کی روشنی میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص چلتا ہوا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح سے چل رہا تھا جیسے اس کی ایک ٹانگ خراب تھی۔ اپنا چہرہ اس نے ایک کپڑے کے ساتھ جیسے چادر لی ہوئی تھی چہرے کے اوپر، چہرہ اس کا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بہت مشکل کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو کراس کیا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے بیچارے کو مدد کی ضرورت ہو، تو اس کو کہتے ہیں ہمارے بائک پر بیٹھ جائے۔ جب ان لوگوں نے اس کو بلایا تو اس نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ سائڈ پر ہو جو ہمیں راستہ دے دو، پھر بھی اس نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتا ہوا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کے ساتھ سے بائک گزارا اور یہ آگے چلے گئے۔ تقریباً 10 منٹ گزرے ہوں گے۔ آگے پھر اسی سڑک پر ان لوگوں کو وہی شخص دوبارہ نظر آیا۔ یہ لوگ بڑے حیران ہوئے، اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، اس کی ایک ٹانگ بھی خراب ہے، تو پھر یہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا، جبکہ ہم لوگ بائک پر ہیں اور ہم لوگوں کو اس تک پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ گیا ہے، اور یہ پہلے سے ہی آگے جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے پھر اس کو کراس کیا، بہت ہارن دیے، لیکن وہ آگے سے نہیں ہٹتا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس کو کراس کیا، یہ لوگ پھر آگے کی تیسری دفعہ ان لوگوں کو ابھی وہ روڈ ختم نہیں ہوا تھا، وہی شخص دوبارہ نظر آیا۔ اب یہ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، تو ایک دم سے جو میرے ابو کے دوست تھے، جو میرے بابا کے دوست تھے، انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی اس آدمی کو۔ جیسے انہوں نے گالیاں دی، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا، اتنا ڈراؤنا تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ ہم لوگ کیسے وہاں سے نکلے، وہ سڑک ہم نے کیسے کراس کی، اور باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بیک سائڈ سے ڈراؤنی آوازیں نکال رہا ہے، جیسے وہ پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ لوگ فوراً سے اپنے دوست کے پاس پہنچے جہاں پر ان لوگوں نے جانا تھا۔ وہاں پر جا کے ان لوگوں نے سانس لیا۔ میرے بابا کے جو دوست تھے انکل، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب انہوں نے ساری بات بتائی تو گاؤں والوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ راستے بہت زیادہ سنسان ہیں، رات کے ٹائم ان راستوں کے اوپر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کوئی جن تھا جس نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ آپ لوگوں کی قسمت اچھی ہے کہ آپ لوگ وہاں سے نکل آئے، ورنہ وہ آپ لوگوں کو جانی نقصان دے دیتا۔ اب انکل جو تھے ان کی طبیعت تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہی تھی۔ پھر وہیں پر گاؤں کے ایک تانترک کے پاس لے کر گئے۔ وہ کوئی علم جانتے تھے، انہوں نے ان کو کوئی پڑھائی کی تو ان کی حالت ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد وہ لوگ کبھی بھی اس راستے پر رات کے ٹائم نہیں گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ ماننے لگے کہ بالکل جنات کا وجود ہوتا ہے، غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں جو انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پرینکا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے سے شیئر کریں زین علی شاہ اٹک سے۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے، میرا کلاس فیلو، اس نے اپنے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے چاچو جو ہے وہ رکشہ ڈرائیور ہیں، ان کا اپنا رکشہ ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ رات کے ٹائم ایک راستے سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ان کو 3 عورتیں نظر آئیں جو سڑک کے کنارے کھڑی تھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا رکنے کا۔ جیسے ہی ان کے قریب گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو فلاں فلاں گاؤں جانا ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ میرے چاچو نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اب جس گاؤں ان 3 عورتوں نے جانا تھا وہ گاؤں کافی زیادہ دور تھا۔
چاچو نے ان کو جا کر وہاں پر چھوڑا، ان کے گاؤں چھوڑ کر آئے تو کافی زیادہ رات ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں ان کو چھوڑ کر واپس آیا تو میں موٹر وے کے ساتھ ساتھ بالکل نیچے والے راستے سے گزر رہا تھا، اور وہ راستہ بہت ہی زیادہ سنسان تھا، اوپر سے گاڑیاں گزرنے کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن میں بالکل کچے کے راستے سے گزر رہا تھا۔ بہت ہی ویران اور سنسان راستہ تھا۔ جس راستے سے میں گزر رہا تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ شارٹ کٹ ہوگا اور میں یہاں سے جلدی چلا جاؤں گا۔ میں نے مین روڈ سے جانے کے بجائے اس شارٹ کٹ پر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی میں تھوڑا سا ہی دور ہوا تھا کہ وہ جو مجھے گاڑیاں گزرنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں وہ بھی کم ہو گئیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک عورت چلتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن اس کا گیٹ اپ بہت زیادہ عجیب تھا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، سفید کلر کا لباس پہنے ہوئی تھی، وہ چھوٹا سا دوپٹہ اس نے سر پر لیا ہوا تھا، اور اس کے جو سر کے بال تھے وہ بہت ہی زیادہ لمبے تھے، کمر سے بھی نیچے اس کے سر کے بال جا رہے تھے۔ جیسے میں اس کے قریب سے گزرنے لگا اس نے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ وہ آواز سے کوئی بوڑھی عورت لگ رہی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو بیٹا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں اس ویران اور سنسان راستے پر اکیلی چل رہی ہوں۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میں نے یہ کہا کہ میں بھی تو رکشہ خالی ہی لے کر جا رہا ہوں، کیوں نہ اس کو بٹھا لوں، بوڑھی عورت ہے، مجھے مدد کر دینی چاہیے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے رکشے پر بیٹھ جائیں، میں آگے روڈ پر آپ کو اتار دوں گا۔ وہ میرے رکشے پر بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی رکشہ چلا تھا کہ مجھے اپنے رکشے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ عورت بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں کچھ بول رہی ہے۔ چاچو بہت زیادہ ڈر گئے، تبھی ایک دم سے ان کو ایسا لگا کہ ان کے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ جیسے انہیں یہ لگا کہ ان کے شولڈر پر کسی نے ہاتھ رکھ کے ان کے شولڈر کو بہت زور سے دبایا ہے، وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کے رکشے پر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ شاید وہ بوڑھی عورت گر گئی ہے، اس لیے ایسی آوازیں نکال رہی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً سے اپنا رکشہ روکا اور میں رکشے سے نیچے اتر کر دیکھنے لگا، دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن میرا کندھا اس حد تک دکھ رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہی تھی۔ جب میں نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے کندھے سے خون نکل رہا تھا اور وہاں سے میرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ یہ کچھ دیکھنے کی دیر تھی کہ چاچو فوراً رکشے میں بیٹھے، انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ مسلسل فضا میں ڈراؤنی آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے دور سے چیخیں سنائی دے رہی ہیں، کوئی عورت بڑی عجیب و غریب آوازوں میں چیخ رہی ہے۔ وہ جب گھر پہنچے تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کی مسز نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ انہوں نے پوری بات بتائی کہ اس طرح سے راستے میں میرے ساتھ ہوا ہے، میں موٹر وے کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا تو یہ میرے ساتھ کام ہوا ہے۔ ان کی مسز نے پانی کے ساتھ ان کا کندھا صاف کیا تو دیکھا وہاں پر اس طرح کے نشان تھے جیسے کسی نے نیل مارے ہوئے ہیں۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گئے، ان کو بخار ہو گیا۔ پھر انہوں نے جب صبح جاگے تو انہوں نے دم کروایا کسی سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس راستے سے وہ گزر رہے تھے وہاں پر بہت زیادہ جنات کا سایہ تھا، تو وہ چڑیل تھی جس نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ ان کی قسمت اچھی تھی جو یہ بچ گئے، اس کو کراس نہیں کیا، اس نے روکا، انہوں نے اس کی بات سن لی اور یہ بچ گئے۔ اگر یہ اس کی بات نہ سنتے، وہاں سے گزر جاتے تو شاید وہ ان کو نقصان پہنچا دیتی۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی میرے چاچو رات تو رات شام کو بھی اس راستے سے نہیں آتے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین علی شاہ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شہریار شیئر کر رہے ہیں بھیرا سے۔ شہریار کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں اپنے ایک کزن کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا ایک کزن تھا، وہ لاہور سے آیا ہوا تھا ہم لوگوں کے پاس، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہم لوگ اکثر اس کو بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کا علاقہ سیف زدہ ہے۔ کبھی ہم لوگ کزنس بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، جنات کے قصے چھڑ جاتے تھے، وہ مذاق اڑاتا تھا، وہ ان باتوں کو صرف مذاق سمجھتا تھا۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جنات وغیرہ نہیں ہوتے، یہ ہے وہ ہے، وہ بڑا ان باتوں کو مذاق سمجھتا تھا۔ اب ہم لوگوں کا گھر اس طرح سے تھا کہ ہم لوگوں کا گھر ٹرپل سٹوری میں تھا، 2 پورشن پر پورا گھر بنا ہوا تھا، اور جو تیسرا فلور تھا وہ صرف چھت تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے صرف واشنگ ایریا تھوڑا سا بنایا ہوا تھا۔ تو ہم لوگوں کی گرمی کا ہی موسم تھا، تو لائٹ ہم لوگوں کے علاقے کی لائٹ خراب ہوئی تھی، تو میرے کزن نے یہ کہا کہ مجھ سے تو گرمی میں نہیں سویا جاتا، میں اوپر جا کے سوؤں گا۔ اب ہم لوگوں کا جو گھر تھا اس کی بیک سائڈ پر قبرستان تھا بہت بڑا، ہم لوگوں کی چھت سے نظر بھی آتا تھا، بالکل چھت کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے تو سامنے قبرستان تھا۔ اور ہم لوگوں کے گلی کے سامنے والا جو گھر تھا وہ گھر بھی بہت زیادہ آسیب زدہ تھا، وہ گھر تقریباً 50 سال سے خالی تھا، اس گھر میں چاہ کر بھی کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ بہت سے لوگ وہاں پر کرایہ دار بن کے آئے، لیکن وہاں پر ایک ایسی مخلوق کا بسیرا تھا، ایک ایسی لڑکی، ایک ایسی عورت نظر آتی تھی،
جو وہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی تھی۔ اب جو ہم لوگوں کا کزن تھا اس نے یہ کہا کہ میں تو اوپر جا کر سونے لگا ہوں، جو تیسرا چھت ہے میں نے وہاں پر سونا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ تم ڈر جاؤ گے، تم اکیلے اوپر نہ جا کر سو۔ ہم لوگوں نے تو اوپر سونا نہیں کیونکہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، وہاں پر ایسی ایسی چیزیں ہیں جو سونے نہیں دیتی، تو تم نیچے ہی سو جاؤ ہم لوگوں کے ساتھ، ہم لوگ بھی تو ادھر ہی ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے اوپر سونا ہے، مجھے نیند آئی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے جنات وغیرہ سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ وہ اوپر چلا گیا، چارپائی وغیرہ اوپر رکھی ہوئی تھی، اس نے چارپائی بچھائی تو وہ اوپر سونے لگا۔ جیسے ہی 2:30 بجے کا ٹائم ہوا، چھت کے اوپر سے چیخو پکار شروع ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں چیخ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اوپر گئے تو ہم لوگوں کا جو کزن تھا وہ دیوار کے اوپر عجیب و غریب انداز سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ اس کی ٹانگیں دیوار کے اوپر تھیں اور جو سر تھا وہ چھت والی طرف تھا، زمین کی طرف اس کا سر تھا۔ ہم لوگوں نے جب اس کو دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو دیوار سے اتارا، لیکن وہ ایسے تھا جیسے اس کو کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ چلا رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میری جان بچاؤ، میری جان بچاؤ، وہ مجھے مار دے گی۔ بہت بری اس کی حالت تھی۔ ہم لوگ 3-4 بھائی ہیں ہم لوگ، تو ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا، ہم لوگ اس کو بڑی مشکل سے چارپائی پر لٹایا۔ اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوئے پڑے تھے، بہت عجیب و غریب طرح سے اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو کچھ اس کی حالت بہتر ہوئی، اس کے پاؤں تھوڑے سے نارمل ہوئے، تو وہ پاؤں رکھنے کے قابل ہو گیا زمین پر، لیکن اس وقت وہ کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ عجیب و غریب ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے بہت عجیب سی اسمیل بھی آ رہی تھی، جیسے پتہ نہیں اوپر کوئی ایسی چیز ہے جیسے کچا گوشت ہوتا ہے، تو اس طرح کی اسمیل سی آ رہی تھی۔ ہم لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، ہم لوگ بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ جو سامنے والا گھر تھا، جو گھر 50 سال سے خالی تھا، جو آسیب زدہ گھر تھا، اس کے اوپر والے جو اس کا پورشن ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے صاف نظر آتا تھا، وہ بہت قدیم اور پرانا گھر تھا۔ اس کے اوپر والے حصے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کو دم کر رہے تھے، ہم لوگ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے اس کے اوپر، تو وہ کھڑکی زور زور سے کسی نے پٹخنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ کھڑکی بجنے کی آواز آ رہی تھی اور کھڑکی کو بجانے والا نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائی نے یہ کہا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کو نیچے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی مشکل کے ساتھ گرتے پڑتے اس کو نیچے لے کر آئے، کیونکہ ہم لوگوں کی وہ سیڑھیاں بہت زیادہ تنگ تھیں۔ نیچے والے پورشن پر لے کر آئے تو میرے کزن کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میرے کزن کا نام علی تھا۔ ہم لوگوں نے پھر اس کو پانی دم کیا، امی بھی جاگ گئی، ابو بھی جاگ گئے، سب گھر والے جاگ گئے۔ وہ ایسے تھا جیسے مسلسل کسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہے اور پلکیں نہیں جھپک رہا تھا۔ پھر اس کے اوپر جب پانی کے چھینٹے مارے تو اس کو تھوڑا سا ہوش آیا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں چیخ رہے تھے، دیوار کے اوپر تم کیوں لٹکے ہوئے تھے؟ اس نے یہ کہا کہ میں سویا ہوا تھا تو ایک دم سے میری چارپائی کے اوپر کسی نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے سوچا کہ شاید تم لوگ مجھے تنگ کر رہے ہو، تم لوگ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، تو میں تم لوگوں کے نام لے کر گالیاں دینے لگ گیا تم لوگوں کو۔ جیسے میں نے گالیاں دینا شروع کی تو وہ جو پتھر تھے وہ اس طرف سے آ رہے تھے جیسے گلی کی طرف سے آ رہے ہیں۔ مجھے یہ لگا کہ شاید تم لوگ نیچے والے پورشن پر کھڑے ہو کر مجھے پتھر مار رہے ہو۔ میں فوراً سے گرل پر گیا، جیسے میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگا تو تم لوگوں میں سے نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے میرا نام کسی نے لیا، تو جب میں نے سامنے والے گھر میں دیکھا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں پر بہت زیادہ عجیب و غریب چہرے والی کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے کے درمیان میں ایک آنکھ تھی جو جل رہی تھی، اس کے دانت بہت زیادہ لمبے تھے اور زبان بھی بہت زیادہ لمبی تھی۔ اس عورت نے مجھے یہ کہا کہ میں نے تمہیں پتھر مارے ہیں۔ جیسے اس نے مجھے یہ بات کی میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے اسے بھی گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تم کون ہو اور مجھے تم نے پتھر کیوں مارے۔ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا مخلوق ہے، حالانکہ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ کہنے کی دیر ہے، مجھے ایک دم ایسا لگا جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح وہ دیوار سے بالکل اس سامنے والی جو چھت تھی اس کے اوپر سے ہم لوگوں کی چھت کی دیوار پر آئی ہے اور اس نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ اس کا حلیہ بہت زیادہ عجیب تھا، اس کا پچھلا دھڑ جانور کی طرح تھا اور اگلا حصہ وہ انسانی چہرہ نما تھا، عورت کا چہرہ تھا، اور پچھلا دھڑ ایسے تھا جیسے کسی جانور کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں چیخنے لگ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر نیچے آتا اس نے مجھے پکڑ لیا اور دیوار کے اوپر الٹا کر دیا۔ اب وہ جو علی تھا وہ اس طرف الٹا تھا جس طرف قبرستان تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے اوپر لٹکایا ہوا تھا اور وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی، بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی۔ جیسے تم لوگ اوپر بھاگے ہو تو اس نے مجھے ایک دم چھوڑا اور وہ قبرستان کی طرف بھاگی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے۔
اب اس کی حالت اس حد تک خراب تھی کہ ہم لوگ سارے پریشان ہو گئے. ہم لوگوں نے اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی. اسے بہت سخت بخار تھا. صبح جب ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد ہم اس کو مسجد میں لے کر گئے. امام صاحب نے اس کو دم کیا. اس کے پاؤں کے اوپر نیل پڑے ہوئے تھے, پورے دونوں پاؤں جو تھے وہ اس پر بڑے بڑے بلو مارکس بن گئے تھے, نیل بن گئے تھے, جہاں سے اس مخلوق نے اس کو پکڑا تھا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. وہ معافیاں مانگ رہا تھا کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں, میں ان چیزوں پر یقین رکھتا ہوں, میں کبھی بھی ان چیزوں سے انکار نہیں کروں گا. عجیب و غریب اس کی حالت ہو گئی تھی, جیسے وہ دماغی توازن اس کا اس ٹائم ٹھیک نہیں تھا. عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اس کے اوپر وہ جنات کا بہت سخت اثر ہوا ہے, اٹیک ہوا ہے, اور وہ جنات ابھی بھی اس کے اوپر حاوی ہیں, وہ اس کے پیچھے ہیں. آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے کہ یہ کچھ دن کھلے آسمان کے نیچے نہ جائے, کیونکہ وہ مخلوق 3-4 دن اس کے پیچھے آئے گی. اس نے اس کو بہت زیادہ گالیاں دی ہیں اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئی. اب ویسے بھی یہ اکیلا تھا اوپر, اور اس نے بہت زیادہ پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا. وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے ایک تعویذ دیا بنا کر, اور یہ کہا کہ اس کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دیں, اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی. اور 2 تعویذ دیے جو اس کو ایک صبح پلانا تھا اور ایک شام پلانا تھا, 3 دن. ہم لوگ وہ لے کر اس کو گھر آ گئے. اب دوپہر کا ٹائم ہوا تو یہ 2nd فلور پر ہی تھا, اسی کمرے میں, ہم لوگوں کے کمرے میں ہی تھا. یہ سویا ہوا تھا تو ایک دم سے اس نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا. ہم لوگ اپنے 1st فلور پر تھے. جیسے ہم نے اس کا چیخو پکار سنا, ہم لوگ پھر اوپر بھاگے. جیسے ہم لوگ اوپر گئے تو ہم نے اپنے کزن کو باقاعدہ دیکھا, وہ بیڈ سے اوپر تھا ہوا میں, لیکن کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ کسی نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. اس کی اتنی ڈراؤنی چیخیں گونج رہی تھیں. ہم نے اس کو جیسے کیسے کر کے اس کو پھر جب ہم لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے تو باقاعدہ ہم لوگوں کو کھینچنا پڑتا تھا, جیسے ہم اس کو کسی چیز سے چھڑوا رہے ہیں. میرے بھائی نے ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی, ہم لوگوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا, تو اس چیز نے اس کو چھوڑ دیا. ایک دم ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ کسی نے اٹھا کر مارا, جیسے کوئی کمرے میں سے باقاعدہ باہر گیا. اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی, بے ہوش ہو گیا وہ. پھر امی نے یہ کہا کہ اس کو ادھر اوپر والے حصے میں بھی نہیں رکھتے, اس کو نیچے لے آتے ہیں. اس کے گھر بھی بتا دیا, اس کے گھر والے بھی شام تک پہنچ گئے, اس کو نیچے والے پورشن میں لے آئے. اس نے یہ بتایا کہ میں سویا ہوا تھا تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا ہے. جب میں نے دیکھا تو وہی عورت تھی. اس کا آدھا دھڑ جانور کا تھا اور اگلا حصہ جو گردن اور چہرہ تھا وہ اسی عورت کا تھا, اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں مار دوں گی, تم نے مجھے گالیاں دی ہیں, میں تمہیں مار دوں گی, میں سامنے والے گھر میں رہتی ہوں, میں تمہیں یہاں پر لے جاؤں گی. اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. پھر ہم لوگوں نے مولوی صاحب کو بلایا. مولوی صاحب جب آئے انہوں نے دم کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اب میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ مخلوق اس پر حاوی ہو چکی ہے. میرے تعویذ کے باوجود وہ اس کو نہیں چھوڑی, آپ لوگ کسی عامل کے پاس جائیں. اب ہم لوگوں کے علاقے میں ایک عامل بھی تھے, ان سے فوراً بات کی. میرے بھائی دونوں گئے, ان کو بتائی ساری بات, وہ آ گئے. جیسے وہ آئے وہ تیسرے چھت پر گئے, انہوں نے پڑھائی کی تو سامنے والے گھر میں سے اتنی ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں, باقاعدہ اوپر والے کمرے کی جو کھڑکیاں تھیں وہ بجنے لگ گئیں, اور ایک عورت کے رونے کی آوازیں پورے محلے نے سنی. اس گھر سے وہ آوازیں آ رہی تھیں. وہ جو تھے عامل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ بکرے کے 3 سر لے کر آئیں. بکرے کے 3 سر لے کر آئے, کٹے ہوئے سر تھے بکرے کے. اس کے اندر انہوں نے کچھ تعویذ لگائے. 2 سر انہوں نے اس گھر میں پھینکے اور 1 سر انہوں نے قبرستان میں پھینکا, اور پھر وہ نیچے آ گئے. نیچے آ کر ہم لوگوں کے کزن کے پاس انہوں نے کچھ لیمن وغیرہ رکھے, کچھ چیزیں رکھیں جن کے اوپر سوئیاں لگائیں. میرے کزن کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی, اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرتی ہے, اور وہ اتنا چیختا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا. وہ عامل نے یہ کہا کہ وہ جو سامنے گھر میں مخلوق قید ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ 50 سال پہلے اس مخلوق کو باقاعدہ یہاں پر قید کیا گیا ہے, لیکن جب وہ کسی پر اپنا آپ ظاہر کرتی ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. لیکن اس کا جو مین بسیرا تھا وہ اسی گھر میں تھا, لیکن وہ چلتی پھرتی پورے علاقے میں تھی. جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس لڑکے کو یہاں سے بھیج دیں گے, جہاں سے آیا ہے اس کو واپس بھیج دیں, عمل ہم لوگ کریں گے, اس کو تعویذ بھی دیں گے. اگر یہ یہاں پر رہا تو وہ مخلوق اس کو نہیں چھوڑے گی, کیونکہ یہ بالکل اس کے سامنے ہے. پھر اس کے گھر والے اس کو لے کر چلے گئے. اس کو تقریباً 15-20 دن اس کی کچھ طبیعت خراب رہی, ڈرتا تھا, چیختا تھا, یہ کہتا تھا کہ وہ آ جائے گی, میرے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں, لیکن وہ مخلوق اس کو وہاں پر نظر نہیں آتی تھی. وہ تو وہاں سے چلا گیا, لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے بننے لگ گئے.
ساری رات ہم لوگوں کے گھر کے دروازے وہ کھٹکھٹاتی تھی، باقاعدہ آوازیں دیتی تھی. 2 سے 3 بار اس نے علی کا نام بھی لیا، کبھی ہمارے نام لیتی تھی، ہم لوگوں کی چھت کے اوپر پتھر پھینکتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ابو 9:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میرے ابو میری خالہ کے گھر سے واپس آ رہے تھے. ان کے گھر میں کوئی کام تھا تو امی ابو وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو امی وہیں پر رکی، تو ابو گھر واپس آ رہے تھے. ابو کہتے ہیں کہ جیسے میں اپنی گلی میں ٹرن ہوا ہوں تو میں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کے دروازے کے باہر عجیب و غریب ایک جانور نما کوئی مخلوق تھی. اس کا وہی حلیہ تھا، آدھا دھڑ جانور کا تھا، دھڑ بھی ایسا تھا جیسے بکری کا ہوتا ہے، اور آگے جو سر تھا وہ عورت کا تھا. تو جیسے ہی میں آیا ہوں تو وہ بھاگ کر ہم لوگوں کے گھر کے پاس سے تو وہ پچھلی گلی میں گئی قبرستان والی طرف. جب میرے کزن کا یہ معاملہ ہوا تھا اس کے بعد اس نے پورے محلے کو، پوری گلی کو، ہمارے گھر کو بہت تنگ کیا. لوگوں کے گھروں پر دستکیں دیتی تھی، کیونکہ وہ جو عامل تھے ان کے عمل کے بعد وہ پتہ نہیں اب وہاں سے نکل پڑی تھی یا کیا ہوا تھا، ہم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ اسی عامل نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ وہاں پر قید ہے. پھر قبرستان میں وہ رات کا ٹائم کسی کو جانے نہیں دیتی تھی. اگر مغرب کے بعد کوئی قبرستان کی طرف جانے لگتا تھا، ایون کہ اس راستے سے بھی اگر کوئی گزرتا تھا تو لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرتی تھی. بہت سے لوگوں کو دورے پڑتے تھے، بہت سے لوگوں کو اس نے بہت زیادہ تنگ کیا. قبرستان میں ساری رات بھاگتی تھی، کبھی قبرستان سے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی اس گھر سے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں. جب یہ حالات بہت زیادہ بڑھ گئے تو پھر دوبارہ سے اس عامل سے رجوع کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ وہ تو اب آزاد ہو گیا ہے، اس نے تو پوری گلی میں لوگوں کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا. مسئلہ صرف ہم لوگوں کی گلی کے ساتھ ہی تھا. تو وہ جو عامل تھے وہ دوبارہ آئے، تو انہوں نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو یہاں سے نکالنا چاہتا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو اس گھر سے نکال کر تو اس کو میں قبرستان تک محدود کر دوں، لیکن یہ بہت زیادہ پاورفل تھی، یہ میرے سے کنٹرول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ آزاد ہو گئی ہے اور اب یہ اس طرح سے تنگ کر رہی ہے. پھر ہم لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ اب اس کا کوئی حل بتائیں، یہ تو ہمیں جانے نقصان دے دے گی کیونکہ شام کے بعد کوئی نکل نہیں سکتا. پھر وہ جو عامل تھے 41 دن انہوں نے کوئی چلا کیا قبرستان میں، کافی پہنچے ہوئے وہ عامل تھے. 41 دن انہوں نے یہ کہا کہ 41 دن کے بعد انشاءاللہ یہ پیچھا چھوڑ دے گی. دوبارہ سے 41 دن کا عمل کیا تو اسی گھر میں انہوں نے اس کو قید کر دیا. پھر وہ جو لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی، چیخیں مارتی تھی، گلیوں میں بھاگتی تھی، قبرستان سے چیخو پکار کرتی تھی، قبرستان میں کوئی جا نہیں سکتا تھا شام کے بعد، وہ کام کچھ کم ہو گئے، تقریباً بہت کم ہو گئے. اس گھر کے بارے میں پھر لوگ اس حد تک خوف زدہ ہوئے کہ وہاں پر دن کے ٹائم بھی اس گھر کے پاس سے کوئی نہیں گزرتا تھا. وہ بالکل کونے والا گھر تھا اور اس کا جو مین ڈور تھا وہ دوسری گلی میں بنتا تھا، لیکن یہ جو جس چھت سے وہ نظر آتی تھی ہم لوگوں کی طرف، وہ اوپر ایک کمرہ تھا جہاں سے وہ نظر آتی تھی، جس کی لکڑی کی کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں. ہم لوگوں نے اوپر والے فلور پر بالکل جانا چھوڑ دیا. 3 سے 4 دفعہ میری بہن کو بھی چھت کے اوپر ایک بکری نما مخلوق نظر آئی تھی، بالکل پاس آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے تو غائب ہو جاتی تھی. پھر ہم لوگوں نے اوپر والے چھت پر جانا ہی چھوڑ دیا. میرا کزن دوبارہ کبھی بھی ہم لوگوں کے گھر پر نہیں آیا. 3-3.5 سال ہو گئے ہیں وہ کبھی بھی نہیں آیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر دوبارہ آنا ہی نہیں ہے. پھر ہم لوگوں نے بھی اس کو کبھی فورس نہیں کیا کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. یہ بالکل سچی کہانی ہے ہم لوگوں کی زندگی کی، جو ہم لوگوں نے خود فیس کیا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ شہریار آپ کا. جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwork57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر کو جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. وہاں پر جن زادی کی آج میں 12th ایپیسوڈ انشاءاللہ شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. میرے جتنے بھی لسنرز نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، ہارر اردو سینٹر میرے نیو ہارر چینل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں. وہاں پر میں ہارر ناول پوسٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.